اب ترجمہ کرنے لگا ہوں علماء کرام کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ یہ قصر مقصور علیہ کی ترکیب ہے. یہ قصر مقصور علیہ بلاغیوں کی بولی ہے. حصر معصور یہ ناویوں کی بولی ہے. وہی ہے، یہ ان کا اپنی بولی کا نام ہے، یہ اپنی بولی کا نام ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک صفت کو، ایک وصف کو، ایک عمل کو، ایک حال کو سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا. وہ جس کو سب سے روکا جائے وہ مقصور کہلاتا ہے، اور جس کے اندر بند کیا جائے اس کو مقصور علیہ کہتے ہیں. یہ قصر مقصور علیہ کی ترکیب ہے. کہا تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے سوائے اللہ کے. انا با کا ترجمہ جو عام علماء کرام کرتے ہیں بجوز اس کے نہیں ہے، تو بجوز اس کے نہیں ہے اس سے بھی زیادہ مشکل پڑ جاتا ہے. اگر یوں ترجمہ کیا جائے کہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تمہارا کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی پرابلم سالو کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ترجمہ بھی یہ سارا فٹیسٹ ہے. اللہ نے نام کیا لیا؟ کہا مشکل کشائی کون کرے گا؟ اللہ. اگر تو یہیں تک ہوتا تو پھر تو وہابیوں کا مذہب حق ہوتا کہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اگر تم کچھ قرآن پر ایمان لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو تو پھر بے ایمان ہو پکے. اللہ کے بعد تمہاری مشکل کشائی اللہ کرے گا، ورسولہ اور اس کا رسول کرے گا. آپ کی کامل توجہ چاہوں گا. میری گفتگو میں ایک عیب رہا ہے ساری زندگی، اس کو میں دور نہیں کر سکا. بات ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں، آپ ورزش کرتے ہیں تو جس ورزش سے آپ کے پٹھے درد نہیں کرتے اس ورزش سے آپ کا کچھ نہیں سنوارا. زور لگا کے جس کو دماغ میں بٹھا کے وہ بیٹھ جائے گی بات نکلے گی نہیں پھر انشاءاللہ. وہ بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تو اصلی نام لیا ہے، ذاتی نام. رسول کا صفاتی نام کیوں لیا ہے؟ رسول کا محمد نام نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نام. جسے اللہ نے اپنا اصلی نام لیا ہے، اپنے محبوب کا بھی اصلی نام لے لیتا تو دونوں نام اصلی ہو جاتے. اپنا اصلی نام لینا اور محبوب کا وصفی نام لینا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ لائل پور سے جو ساتھی ہے جنہوں نے کل رات میری تقریر سنی تھی، کچھ اکی دکی جھلکی بیان کی آج کے بیان کی اس میں تھی، لیکن ہر روز نیاتور نہیں برق تجلی. اگر آپ زندگی بھر ساتھ چلتے چلے جائیں تو ہر روز آپ کو نیا مواد ملے گا. رسول کا اصلی نام نہیں لیا، رسول نام لیا ہے. وجہ کیا ہے؟ بیضاوی کی عبارت ہے فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ. یہ عبارت ہے. یہ مولانا لوگوں کو بھی تھوڑی مہنگی پڑے گی. فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ. یعنی جس وقت کوئی حکم اصلی نام پر نہ لگایا جائے، اس کے کسی صفت پر لگایا جائے تو اس صفت کا مادہ اشتقاق نکالنا پڑے گا. کہاں سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا؟ ڈیریویشنل پرنسپل اچھے مولوی کے تیار ہوتے ہیں، معمولی مولوی کے ڈیریویشنل یعنی قواعد اشتقاق. یہ لفظ کو لفظ سے بنانا، لفظ مجھے ایک لفظ آپ دے دیں اور کہیں اس پر 1000 لفظ بناؤ، اس جگہ بیٹھے بیٹھے اس سے بنا کے 1000 لفظ کی تعداد ویسے احتیاط نے بولی ہے، 2000 بھی اگر بنا کے دوں گا. قواعد اشتقاق علم کی روح ہے. کہا اس کا مادہ اشتقاق تلاش کرنا پڑے گا. یعنی رسول بنا کس لفظ سے ہے؟ کہا رسالت سے. معلوم ہوا کام بنانے کا تعلق رسالت سے بنتا ہے. وجہ حکم رسالت ہے. کیا مطلب؟ وہ کام بنائے گا لیکن زور رسالت سے بنائے گا. کب تک بنائے گا؟ جب تک رسول ہے. کہاں کہاں بنائے گا؟ کہا جہاں جہاں وہ رسول ہے. کہا کل کائنات کا رسول ہے، اس لیے کل کائنات میں وہ کام بنائے گا، کیونکہ قوت رسالت سے اس نے کام بنانے ہیں. جہاں جہاں کا وہ رسول ہے وہاں وہاں کا
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمین کا رب رب ہے، میں عالمین کا رسول ہوں. حضور نے بتایا جہاں تک کا رب رب ہے وہاں تک کا میں رسول ہوں. تو اصولی طور پر جہاں رب رب ہو کے کام بنائے گا میں رسول ہو کر کے بناؤں گا. کب تک بنائے گا؟ کہا جب تک وہ رسول ہے. میں پوچھتا ہوں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علماء کرام سے نہایت ادب سے عرض کروں گا ترجمہ اس کا کرو. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہیں نا. اللہ کے رسول اگر ہیں تو پھر رسول. ترجمہ جو منہ سے آپ کر رہے ہیں اب بھی وہ رسول ہیں. وہ قبر میں چلے گئے تو بھی رسول ہیں، عصر میں اٹھیں گے تو بھی رسول ہوں گے، دنیا میں رہے تو بھی رسول تھے، اور لا مکان میں گئے تو بھی رسول تھے، رب سے ملے تو بھی رسول تھے، واپس آئے تو بھی رسول تھے. برزخ میں بھی وہ رسول ہیں، ارواح میں بھی وہ رسول ہیں، بزم انبیاء میں وہ رسولوں کے رسول ہیں. اب کیا نتیجہ نکلا؟ ان کی رسالت غیر منفک ہے، ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. جہاں تک کہ جب تک کہ وہ رسول رہیں گے اس وقت تک وہ کام بناتے رہیں گے. کام بنانا رسول کا کام ہے اور اس کا تعلق شان رسالت سے ہے. کس کس کا کام بنائیں گے؟ جس جس کے وہ رسول ہیں، وہ نبیوں کے رسول، رسولوں کے رسول، فرشتوں کے رسول، جنوں کے رسول، نبیوں کے رسول، اور اولو العزم رسولوں کے رسول، برزخ میں رسول، لامکان میں رسول. پھر کام بنانا جس کو پتہ ہی نہ ہو کون کہاں ہے وہ کام کس طرح بنائے گا؟ کیا پیر بابا اقتضاء النص سے علمی ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ پہلے جانے گا کہ تکلیف کیا ہے. ڈاکٹر پہلے آ کے ڈیوٹیاں لگا کے دیکھتا کیوں ہے؟ کا علاج اس وقت ہوگا جب بات پتہ چلے گی. نبی کو پتہ ہی نہ ہو کسی کی مشکل کیا ہے تو وہ مشکل حل کس طرح کرے گا؟ اگر ساری کائنات کی مشکلیں اس نے حل کرنی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جو ولی ہوتا ہے نا یہ نبی کا روحانی فرزند ہوتا ہے. جس طرح ظاہری وراثت مادی وراثت ظاہری اولاد کو ملتی ہے اس طرح باطنی وراثت باطنی اولاد کو ملتی ہے. تو یہ کام بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے کیوں لیا ہے؟ کہا جس کے یہ امتی ہیں وہ کام بناتا ہے، ان کو بھی کام بنانا ورثے کے طور پر ملا.